جی 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 اور ہم لوگوں نے گاڑی کس لیے لی ہے نا، ہمیں واپس بھی جانا ہے، میرے والد ابھی صاحب ابھی ابھی تھوڑی دیر میں بس سائیں ابھی چائے وائے تو پئیں آپ تک تھوڑی سی تو آپ کے ہم وہ کریں گے. ایسے نہیں سائیں ایسے نہیں, آپ کسی سید کے کسی فقیر کے در پہ آئیں ایسے تھوڑی. اویس بیٹا یہ پہلے ان مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرو جلدی سے اچھا سا, اس کے بعد میں اذن دے دیتا ہوں. کیا نام ہے بھائی؟ عزیز، عزیز بھائی. عزیز بھائی ابھی 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 دے دیتے ہیں. اور فائنینشیل کرائسس بھی چل رہی ہیں، اللہ پاک خیر ہو جائے گی, خیر ہو جائے گی, خیر ہو جائے گی, اللہ پاک خیر کر دے گا. باقی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا ذکر کو آپ کا قبول نام کیا تھا؟ حمید، حمید بھائی, حمید بھائی, حمید بھائی, یہ بھی حمید بھائی. ہمارے سے آیا ہے نا. ہاں ابھی تو میں نے آپ کا نام لیا, رنگ شروع ہو گئے ہیں. حمید بھائی ہر چابی, ہر تالے کی چابی اس میں ذات اللہ. ہاں؟ جب یہ ان تالوں کو کھول سکتا ہے تو باقی تالوں کی حیثیت کیا؟ نہیں، ابھی سارا مسئلہ یہ ہے کہ نفس غالب ہے نا ہم پہ. نفس تو غالب ہوگا نا بھائی. آپ 40 سال سے پال رہا اسے, جی ہے، آپ 40 سال سے نار کے ساتھ چل رہا ہو, اب نور آئے گا نا, انشاءاللہ. اب آئے گا نا نور. جب نور آئے گا تو پھر نار کٹے گی نہیں. نہیں، اب یہ قلب کے علاوہ روح اور سر یا خفی کا ذکر بعد میں ملے گا. پہلے لطائف کے معاملات 25 سال کے بعد شروع ہوتے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے سرکار آئے, سرکار سیدنا گوھر شاہی مدہ اللہ علی میرے بادشاہ. آپ نے پھر 3 سال کا وقت کر دیا کہ جو ذکر لے گا, اذن لے گا, اس کو 3 سال کے بعد اجازت ہوگی وہ لطائف میں بیٹھے. ایک بات. لیکن اب کیونکہ قرب قیامت ہے اور کام بہت تیز ہو چکا ہے, اب سرکار کی طرف سے آیا ہے کہ ادھر وہ ذکر لے, ذکر کا اذن لے, اور چاہے تو وہ آج کی ہی لطائف کی کسی بھی محفل میں بیٹھ کر لطائف کرے. ہم پھر لائیو لیں گے نا. نہیں نہیں, میں ابھی آپ کو اپنے عزیز بھائی کو تو میں ابھی دے دوں گا اذن, جی لیکن جو لطائف کا معاملہ ہوگا نا صحیح, لطائف کا معاملہ آپ اگر قلب کے بعد جس لطیفے کا آپ کو ہم اذن دیں گے تو وہ ہے آپ کی روح. لیکن اس کو کب دیں گے؟ جب یہ جوان ہو جائے گا, طاقتور ہو جائے گا. صحیح ایسے نہیں ہوتا. جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ہم روح کا دیں گے. اور یہ ایگزیکٹلی آپ ایسا ہی ہوگا بالکل کہ آپ جتنی بھی لطائف کی ہماری محفلیں ہر جمعرات کو رائٹ 9 بجے ہم آ جاتے ہیں, 10 بجے محفل شروع ہو جاتی ہے. آپ وہ تمام لطائف کی محفلیں جوائن کریں. اگر اللہ سے کوئی پیار ہے, کوئی محبت ہے, کوئی شوق ہے اللہ اللہ کا, اتنے دور سے آیا ہے تو آپ بالکل آئے ہیں, بالکل آئے ہیں. اسی ایک شوق چیز ہے آنا اور ایک چیز ہے اس آنے کو قائم رکھنا, جی ہاں بالکل. ہے نا بات. صحیح بات ہے شاہ تو بس یہ اگر یہاں نہ پہنچ سکے کوئی بات نہیں, آپ کو یہ تو یاد ہے نا کہ 10 بجے شاہ صاحب لطائف صاحب. ہاں کروائیں گے. بالکل، ہم تو عزیز بھائی بھی بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں اور لطائف ہمارے ساتھ کریں. صحیح ماشاء اللہ. میں آپ 10 محفلوں میں لطائف کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں یا کہیں بھی جا کے کریں, وہ کس محفل میں کریں, صحیح. آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. آپ کا نام کیا بتایا؟ حمید بھائی. حمید اختر علی. حمید اختر بھائی, مسئلہ یہ ہے, لیکن پہلے آپ روحانیت کو اور ذکر و اذکار کو, اس کی اہمیت کو سمجھیں. دیکھیں آپ کے جو 7 لطائف ہیں نا, جی ان 7 لطائف میں ایک لطیفہ جو نفس ہے نا, اس کی جو خوراک ہے وہ ترک شریعت ہے. اچھا, ہم جب ترک شریعت کرتے ہیں, یہ جو نفس ہے یہ آپ کا ترک شریعت کرنے کی وجہ سے نفس کو طاقت ملتی ہے. کیونکہ جتنی بھی جب ہم ترک شریعت کرتے ہیں اور شریعت کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے, ترک شریعت اس کو کہتے ہیں, شریعت کو چھوڑ دینا. جب ہم شریعت کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے اور ہم شریعت کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں تو اس کو خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کے تمام لطائف میں صرف ایک نفس ایسا لطیفہ ہے جس کی غذا ترک شریعت ہے اور دنیاوی چیزیں ہیں, نفسانی خواہشات ہیں. اس کے علاوہ باقی آپ کے 6 لطیفے جو ہیں وہ نفسانی خواہشات اور گناہ اور شریعت کو چھوڑنا ان کی غذا نہیں ہے. یہ سمجھیں آپ. آپ نے سب سے پہلے جو سیڑھی ہے روحانیت میں وہ ہے قلب, اور سب سے پہلے قلب کا ذکر دیا جاتا ہے. لیکن آپ بڑی حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے
جو روحانیت میں سب سے ادنا قدم اور درجہ ہے وہ قلب ہے. اور قلب کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ لا صلاۃ بحضور القلب. ایک حدیث میں آیا کہ قلب کی حضور کے بغیر آپ کی نماز بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو نماز قلب کی حضوری کے بغیر پڑھی جاتی ہے وہ نماز مسلمان کی نماز ہوتی ہے. اور اس نماز کو اگر ہم نماز سورت بھی کہیں تو وہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور وضو کرتے ہیں، جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہماری نماز کو آپ اگر نماز سورت کہیں تو یہ جائز نہیں ہے. ان کا سمجھنا اپنی جگہ، لیکن روحانیت کے اصول اپنی جگہ. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی جو زبان ہے وہ اقرار کرے، اقرار باللسان یعنی تلاوت کرے، اور اس کے بعد آپ کا جسم اس کی تائید کرے، رکوع اور سجود کرے، اور اس کے بعد آپ کا قلب اس کی تصدیق کرے اس نماز کی. یہ نماز مومن کی نماز ہے اور یہی مومن کی معراج ہے. اب اگر آپ نماز میں تلاوت تو کر رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں، تائید بھی ہو رہی ہے، لیکن تصدیق نہیں کر رہا آپ کا قلب، تو یہ مسلمان کی نماز ہے. سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، یہ مسلمان کی نماز ہے. نہ کوئی گریہ آ رہی ہے، نہ کوئی گریہ، خشوع خضوع، توجہ نہیں پیدا ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قلب جو ہے زنگ آلود ہے. تو اس کی زنگ کے لیے آپ یہ اللہ کا جو ذکر دیا ہے، جو اللہ کا ذکر ہے وہ قلب کا ہے، اور ہو جو ہے وہ روح کا ہے. جب آپ ضرب لگائیں گے تو اللہ الٹے ہاتھ پہ اور ہو وہ سیدھے ہاتھ پہ دائیں جانب. یہ جو 4 لطیفے ہیں اس میں یہ جو دایاں آخری لطیفہ ہے، اگر غلط کہوں گا تو شاہ صاحب تصدیق بھی کر دیں گے، وہ روح ہے، وہ روح ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جب یہ 2 ذکر شروع کریں گے، یہی مین 2 ذکر ہیں، پہلے یہ شروع کریں. جب آپ کا قلب انشاءاللہ صاف ہونا شروع ہوگا اور روح میں تھوڑی طاقت آئے گی تو پھر کریا اوزاری، خشوع خضوع اور نماز کی جو لذت ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اور جب یہ پیدا ہو جائے گی اور دل تصدیق کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے، نیت باندھیں گے اللہ اکبر. آپ جب پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک تو دل کہے گا اللہ اللہ. آپ کہیں گے اللہ اکبر. آپ رکوع میں جائیں گے، دل کہے گا اللہ اللہ. آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، دل کہے گا اللہ اللہ. یہ اس کی تصدیق ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، نیت باندھی، ہم نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک، تو ہمارے دل میں خیال شروع ہو گیا یار وہ فلاں کو آنا ہے، اس کو ٹائم دیا ہوا ہے، نماز جلدی ختم ہو جائے، وہ یوں نہیں ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہ ہے کہ ہمارا نفس چونکہ طاقتور ہے وہ دنیا میں اب تک گم ہے، تو جس کی وجہ سے یہ خیالات ہمیں آتے ہیں. تو یہ میرا جو آپ سے عرض کرنے کا مقصد تھا وہ صرف اتنا تھا کہ آپ زیادہ فکر جو ہے اپنے قلب کی کریں اور قلب کا ذکر کریں ٹکا کے، اور دھڑکن کو اللہ اللہ میں لگائیں. میں دھڑکن کے ساتھ کرتا ہوں. میں نے گور شاہی سے ایک بیان سنا تھا، جی جی وہیں سے ڈیزائن لیا تھا. صحیح کیا آپ نے. تو یہ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ سلطان بہو صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، صحیح ہے. یہ ذکر ہے. باقی فقیر نور محمد کلاچی صاحب کو میں نے کافی اسٹڈی کی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد مراقبہ ایک ہے، وہ اس میں بتایا تھا کہ اسے بھی کھل جاتا ہے ذکر کے. پہلے وہ بھی کرتے رہے ہیں لیکن وہ اسے پورا نہیں کھلتا مراقبہ. مطلب روشنی آتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک کا بس دیدار ہوتا ہے. نہیں حمید بھائی، وہ جو مراقبہ ہے یہ کشف کی باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. ہاں جی جی جی. آپ نے کون سا مراقبہ ہاں، کیا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مراقبہ اور بات آپ کو بتا دوں کہ بڑے جب مسئلے تک ہیں. آپ کا نفس
पाक नहीं नफ्स होगा। से मुलहिमा ना हो जाए नहीं, और मुलहिमा पूरी ना कर ले तस्बीह अपनी, मराकबा कभी ना लगाए कोई, गलत लगेगा मुझे। कि नासूती हो या जबरूती हो या मलकूती हो जो भी। कोई भी मराकबा हो, जब तक नफ्स मुलहिमा ना हो जाए कभी कोशिश ना करना मराकबा लगाए। ये जो सिखा रहा है ना बैठ तो आप के, इस पे तवज्जो दें, इस पे नासूती अपनी मामला थे। अपने नफ्स पे तवज्जो दें और अल्लाह का जिक्र करें। उसके बाद ये लताइफ आपके खुद ब खुद वो मसला नहीं है, वो फिर मंजिलें सारी आसान है, पहले ये है मंजिल। यही दुनिया में फंसा होता है। हाँ हम लोग यही फंसे हुए हैं। ये मामला आते हैं। अब इनको कर लें तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि बाकी मंजिलें आपकी कितनी भाई इब्तिदा मुश्किल होती है ना, जी 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 हो जाती है, दरवाजा एक दफ़ा खुल गया तो फिर चल पड़ी ना गाड़ी। इंशाल्लाह। तो बस ये मामला है, आप अपने कल्ब पे तवज्जो दें, अपने जिक्र पे तवज्जो दें, उसके बाद देखिए फिर आप। कि कोई ऐसा मुर्शिद हो जो हमें बताए कि आपके कल्ब की कंडीशन में आगे फिर साईं हर आदमी का यही मसला है, ऐसा मुर्शिद हो, लेकिन हम कहते हैं ऐसा मुरीद भी तो हो, सही है। ऐसा मुरीद भी तो हो जो मानने वाला हो कि यहाँ तक कह दिया, अब मुझे यहाँ तक रहना है। उसके बाद अगर कोई मामला हुआ तो फिर मैं शिकायत करूँगा शाह साहब आपने या सरकार आपने, ऐसा नहीं होगा कभी भाई, हुआ ही नहीं, हजारों सारी दुनिया में लोग हैं, हुआ ही नहीं कभी ऐसा, आपके साथ क्यों होगा? आपने एक बात की थी ना कि तसव्वुर के साथ या आपका तसव्वुर करने बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। तसव्वुर एक वो टिकता नहीं है ना, टिकता उसको नहीं। कंट्रोल करने ये 4 महीने से 6 महीने की प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं कि आपका अगर तसव्वुर टिक नहीं रहा तो आप तसव्वुर छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। तो छोड़ देते नहीं, हैं, आप तसव्वुर तो इरशाम भाई का, शाह साहब का नहीं कर सकते। सही है। शाह साहब का तसव्वुर करेंगे तो रुकेगा नहीं, इसी को मशकों के जरिए पुख्ता करना होता है, फिर ये ठहर जाता है। हमारा तसव्वुर 1 सेकंड में आंखें बंद करते ही ठहर जाता है, क्यों? प्रैक्टिस करते रहते तो हैं। आप सबसे आप भी पहले करें। यही तवज्जो करें कि अपने कल्ब की जो टिक है ना, टिक और वो धड़कन के साथ उसको पहले उसको तलाश करें और उसके साथ ये है सबसे बड़ी जो जाहिद साहब ने आपको बताई ना। एक के साथ अल्लाह और दूसरे के साथ वो मिलाएं। आप जानते हैं जाहिद साहब को? तो ये जब करेंगे ना आप, समझ आ गई है। सिंध महकमा सिंध पुलिस के डीएसपी हैं और माशाल्लाह बड़े नॉमिनेट के सारा सिंध पुलिस जानता है, लेकिन सूफी हैं। ये करें, तो बाप-दादा नहीं होता। अच्छा माशाल्लाह, हाँ बताया था आपने। ये करेंगे ना तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। और आपका दिल जो है ना, सही है आपका दिल, नहीं मैं काफी अरसे से लगा हूँ। नहीं आपका दिल सही है और आप जभी आप जभी तालिब तो हैं। जभी तो लगे हुए हैं, आप तालिब और आपको कामयाबी होगी। जभी तो लगे। ये सोच है। बेटा कोई ये सुपारी आपके उपारी जहन दो। में मुंतशिर करेगा नफ्स आपको, नफ्स यही है। ये करेगा आपको मुंतशिर, इसलिए करेगा कि आप मंजिल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। लड़ना तो है ना। ये किसी चालें होती है, ये करेगा आपको, लेकिन इंशाल्लाह यकसुई आ जाएगी। बस यही प्रॉब्लम जो सुन के जो आप ये आ जाएगी। है ना, ये मसला है। ये आपको इंशाल्लाह आ आ जाएगी जाएगी। यकसुई। और कोशिश ये करें कि फजर के बाद बैठ जाएं जिक्र, और फजर के बाद बैठें जिक्र करें और पूरी फातह खानी करें और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद करें, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को, अहले बैत अताहार को, असहाब किराम को, ताबईन को, औलिया अल्लाह को, और मस्जिद करीम की बात करें, इरशाद करें और दुआ करें अपने लिए और इशराक पढ़ें और थोड़ी देर सो जाएं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में काम हो जाएगा। ये जिक्र देखिए। आप पहले आप चाय पी लें अजमल, चाय पीजिए आराम से आप, फिर अभी आपको इज़न दे देते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपका दिल है, आप चाहें तो महफिल में शरीक हो जाएं, और अगर कहीं आपको इमरजेंसी है कोई जाना है तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा इंशाल्लाह आपके कि हाँ कि जुमेरात को कि हम आ नहीं सकते ना, दूर काफी है। दरखास्त आगरा था। लगा दी आपकी दरखास्त, ऐसा ही आपके ऑफिस के पास है, आपके करें नेवल क्लब के नेवल उसके पास ही है ना। इसके पास है आप बल्दिया में। अभी तो इधर से अब मैं चला जाऊंगा ना वापस में। अच्छा अच्छा हाँ मियाँवाली से ना। बस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इधर रहते हैं लोग उधर मेहमान सिटी में। नहीं कोई बात नहीं अजीज भाई, आप जुमेरात को 10 बजे लताइफ में लाजमी शामिल हो और हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि शाह साहब हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ महफिल में, ताकि और ज़रा तवज्जो रहे। ये बात आप ये बातें हमसे करते हो, ये सरकार तक पहुँचती हैं बातें, हाँ वहाँ से होती है फिर तवज्जो। हम क्या है, हम तो एक नुमाइंदे हैं सरकार।